السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو اصل میں ہمارے ایمان کا اظہار ہے کہ جب کبھی بھی کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہو تو ہم اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو تب، کوئی غیر مسلم دنیا سے رخصت ہو تب، ہر صورت میں ہم کو اگر موقع ملے اور ہمارا رجحان ہو تو ہم اپنے اس ایمان کا اعادہ کریں۔ کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو یہ ہم اس فوت ہونے والے مسلمان کے لیے دعا نہیں کر رہے، اور اگر کوئی غیر مسلم فوت ہوتا ہے اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو محض ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ البتہ یہ ایک الگ سے سوال ہے کہ کیا ہم کسی غیر مسلم کے لیے اس کے وفات کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی ایسے شخص کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ جو کافر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہونی۔ تو جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی بخشش نہیں ہونی، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کر سکتے ہیں کہ تو اس کی بخشش کر دے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہونی؟ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے زمانے میں ان کے پیغام کو سننے کے باوجود انکار پر اڑ گئے۔ تو باقی تو جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا کرم کرے، ہم پر بھی اپنا کرم کرے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ اے خدایا، اگر اس کو جو حق موجود تھا، معلوم تھا، اس پہ اس نے اگر عمل کیا تو تو اس کو معاف فرما دے۔ اور اپنے لیے دعا کریں کہ اے خدایا، ہم کو تو اس بات پر معاف کر دے کہ اگر ہم نے اس کو حق نہیں پہنچایا، اس لیے کہ یہ تو پیغمبروں کے علاوہ تو کوئی بھی حق کو ایسے نہیں پہنچا سکتا کہ جس کے بعد کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ دعا کرتے تھے، اور آپ ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے لوگوں کی، حالانکہ وہ منکر ہو چکے تھے۔ بس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو معافی ملے گی، تو پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے سے روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، ان کے اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کے کوئی 20 سال بعد تک۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا۔ تو یہ اتنی سخت بات مسلمانوں کے اندر انسانوں کے بارے میں کہاں سے آ گئی؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس قدر سختی اپنے دلوں سے نکالنی چاہیے۔ ایک مسلمان ایک نرم دل انسان ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ سے رحمت اور مہربانی کی دعا کرتا ہے۔